السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قرآن کریم کی آیت، کہہ دیجئے کہ حق آ چکا اور باطل مٹ چکا، یقیناً باطل تو مٹنے ہی کے لیے ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید حق ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر باطل، شر اور ہر قسم کی شیطانی، جناتی اثرات اور ان کی گندگیوں کو پاک کرنے کے لیے اور اہل ایمان کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے قرآن کریم کو نسخے شفا بنایا۔ جہاں قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، اس کے ساتھ ساتھ کتاب ہدایت بھی ہے، کتاب انقلاب بھی ہے۔ اس کتاب الہی سے ہم اور آپ کا رشتہ اور تعلق جب تک مضبوط نہیں ہوگا کوئی کامیابی نہیں مل سکتی۔ ہمارے اسلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ نے خیر سے، برکتوں سے مالا مال کیا تھا، تو ان کی زندگیاں یوں ہی کامیاب نہیں ہوئی، بلکہ بقول علامہ اقبال، وہ زمانے میں معزز کے مسلمان ہو کر آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ قرآن کریم کو ترک کرنے، چھوڑنے، اس سے روگردانی کرنے اور اس سے غفلت برتنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی مسائل، مشکلات، پریشانیوں، الجھنوں میں گرفتار کر دیا۔ یہ ایک طرح سے ہمارے لیے آزمائش بھی ہے، عذاب بھی ہے، امتحان بھی ہے۔ الغرض میں آج آپ کو قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے مس الجان کا علاج، جن جو انسان کو ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، کبھی اوپر سے کرتا ہے، کبھی اندر داخل ہو کر، کبھی اسے ٹچ کر کے اور کبھی اس کے جسم کے مختلف پارٹس میں داخل ہو کر، کیونکہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے اور یہ ہم کو یقین بھی کرنا ہے، ماننا بھی ہے، کیونکہ اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ جادو کا واقع ہونا حق ہے، انہیں ثابت ہے، نظر کا لگنا بھی برحق ہے، العین حق۔ اسی طرح جنوں کا، شیاطین کا انسان کے اندر داخل ہونا بھی، یہ بھی ثابت ہے، مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جنات و شیاطین صرف ناپاک، گمراہ، باطل، مشرک اور کافر ہی کو نہیں، بلکہ اہل ایمان کو بھی ستاتے ہیں، ان پر بھی جادو ہوتا ہے اور ہوا ہے، یہ ثابت ہے۔ اگر کوئی اس کو تفریق کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ قرآن کریم کی فلاں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں؟ جو کفر کرتے ہیں۔ تو گویا انہوں نے اس آیت کا ایک ہی پہلو، ون سائڈ دیکھا ہے، اس کا دوسرا رخ ان آیات کے علاوہ دوسری آیات میں اور احادیث میں، کیونکہ ہمارا دین صرف قرآن پر ڈیپینڈ نہیں ہے، قرآن کے ساتھ حدیث، القرآن والحدیث دونوں لازم ملزوم ہیں۔ تو جہاں جن علماء نے قرآن کریم کی بعض آیات کو لے کر جادو کا انکار کیا ہے یا جنوں کا انکار کیا ہے، تو گویا انہوں نے
دین کے کچھ پہلو کو اختیار کیا ہے، کچھ کا انکار کیا. قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما کفر سلیمان. یہ کفر کس معنی میں ہے؟ سحر کے معنی میں. یہاں سحر ہے، یعنی سلیمان علیہ السلام نے سحر نہیں کیا، جادو نہیں کیا. وما کفر سلیمان، کیونکہ سحر کفر ہے، کفری عمل ہے. ولکن الشیاطین کفروا، البتہ شیاطین نے جادو کیا ہے، کفر کیا. یعلمون الناس السحر، وہ کفر کیا تھا؟ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے، یہی کفر تھا. اور وہ اس سحر کے ذریعے سے، اس کفر کے ذریعے سے کیا کرتے تھے؟ یفرقون بین المرء والزوج، زوجین میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے. یہ پہلے عمل ایسا ہوا کرتا تھا. اس کے بعد یہ چیز عام ہوتی گئی، یہاں تک کہ دوست و احباب کے درمیان تفریق، ماں باپ اور اولاد کے درمیان تفریق، اور پارٹنروں کے درمیان تفریق. اس طرح یہ تفریق کا عمل یہ جناتی جادوئی عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا ہے. بہرحال مس الجان، جنوں کا انسانی بدن سے چمٹنا، انسان کے جسم میں داخل ہونا، اس کی کسی چیز پر فدا ہو کر یا اس سے بدلہ لینے کے لیے، یہ سب چیزیں ثابت ہے. میں مختصر اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ لوگ اس گمراہی سے بچیں اور صحیح علاج کی طرف آئیں. اس کے بعد ہے ابطال سحر. سحر ٹوٹتا ہے، سحر واقع بھی ہوتا ہے، سحر ختم بھی ہوتا ہے. کیونکہ سحر کا واقع ہونا یہ ثابت ہے، انہیں جادو کا ہونا یہ ثابت ہے، اور جادو کا سیکھنا، اس کا عمل کرنا یہ کفری عمل ہے. یہ 7 بڑے گناہوں میں سے ایک ہے. اسی طرح گھروں کا تحفظ، بلاؤں سے، جنات سے، شیاطین کا گھر میں داخل ہونے سے روکنا کیسے ممکن ہے؟ یہ سب اسلامی تعلیمات سے. تو میں آج کے اس علاج کے طریقے میں مختصر طور پر آپ کو بتاؤں گا کہ مس الجان، جنوں کا بدن انسان کے جسم سے کیسے نکالا جائے گا، اور اس طرح جادو کیسے ٹوٹے گا. تو میں وہ آیات پڑھوں گا. ابھی جو یہاں پر پیشنٹس موجود ہیں اسی طرح کریں جیسا میں کہہ رہا ہوں. تو پہلے میں ایک آیت پڑھوں گا، اسی کو بھی آپ آہستہ آہستہ خود بھی دہراتے جائیے. اور میں تیزی سے نہیں پڑھوں گا، آہستہ پڑھوں گا. ویسے تیزی سے پڑھنا، فاسٹ پڑھنا یہ کمال نہیں ہے. قرآن کو ٹہر ٹہر کر آہستہ پڑھنے کا اجر و ثواب دگنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لہو اجران، کس کے لیے؟ اس کے لیے دگنا اجر ہے. الذی یقرأ القرآن، جو قرآن پڑھتا ہے، وہ یتتعتع فیہ، اور قرآن کی تلاوت کے درمیان اس کو رکاوٹیں ہوتی ہے، یعنی زبان میں رکاوٹ ہوتی ہے، بولنے میں تکلیف ہوتی ہے، آیات صحیح پڑھنے نہیں آتا. تو پھر بھی وہ شوق دیکھیے پڑھنے والے کا، جذبہ دیکھیے. اس جذبے کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو دگنا اجر ہے. ایک تو پڑھنے کا، دوسرا اٹک اٹک کے پڑھنے کا. اس جذبے کا بھی اللہ نے خیال کیا ہے. تو قرآن کریم معمولی کتاب نہ سمجھیں، اس کی تلاوت کے وقت خاموشی سے سنیں. اور یہاں چونکہ علاج کیا جا رہا ہے اور آپ علاج کے لیے بیٹھے ہیں، تو جتنے حضرات اور خواتین اور متاثرین، چاہے جنات سے متاثر ہوں، یا جادو کے اثر سے متاثر ہوں، یا نظر بد سے متاثر ہوں، یا پھر آسیب کی بیماری میں مبتلا ہوں، یہ سب روحانی، نفسیاتی، جسمانی ساری بیماریوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لکھا ہے، رکھا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا کہ ہم قرآن کریم میں ہم نے ایسی آیات اور وہ باتیں، وہ چیزیں نازل کی ہے جو شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. تو ان آیات کو میں، بعض آیات کو میں 7 مرتبہ 21 مرتبہ دہراؤں گا، ریپیٹ کروں گا. آپ بھی آہستہ آہستہ اسے دہرائیے. اور اس آیت کے پڑھنے سے پہلے کون سی آیت پر کہاں آپ کو ہاتھ رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ آج کے اس
علاج میں دعا میں بتاؤں گا. کچھ آیات ایسی ہیں جس میں آپ کو سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ جس کی تلاوت کرنے میں آپ کو پیٹ پہ رکھنا ہے، بعض کو جو ہے آنکھ پر رکھنا ہے، اور بعض کو جو ہے اس طرح سینے پہ رکھنا ہے. سمجھ گئے نا؟ اور بعض وقت جو ہے صرف انگلی، شہادت کی جو انگلی ہے وہ انگلی سے جو ہے دہرانا ہے. اور بعض جگہ جو ہے اسے جسم پر اگر آپ کو اندر سے کانٹے چبھنے جیسی کیفیت ہو رہی ہے اور جلنے کی جیسی کیفیت ہو رہی ہے تو وہاں پر ایسے کاٹیں گے جیسا کہ کوئی چیز آپ کاٹ رہے ہیں چاقو سے. وَيَقْطَعْ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، جب یہ آیت آئے گی تو اس طرح آپ کاٹتے ہوئے، یعنی انگلی کے اشارے سے کاٹتے ہوئے وہ کلام الہی کی آیت پر تصور اور یقین کرتے ہوئے. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر جسم آپ کا وزنی بھاری ہو رہا ہے تو ایسے موقع پر آپ کے جسم پر اس طرح جو ہے جہاں تکلیف ہے وہاں پر کوئی بیٹھے ہوئے ساتھ تو وہ جو ہے خود بھی دم کر کے ان کے اوپر ہاتھ رکھ سکتے ہیں، یا چھڑی کے اشارے سے یا پین کے اشارے سے جسم کے وزنی بھاری حصے پر اسے مار سکتے ہیں. اس طرح جو ہے جیسے یہ پین ہے، پین کو لے کر یہ سر کے اوپر اس طرح یہ بھی کر سکتے ہیں. یہ سب چیزیں یہ علاج میں ہیں. اب آپ اس کو قرآن حدیث کی تفصیل میں دیکھیں تو نہیں ملے گا. یہ تجربات کی بنیاد پر ہیں. جیسے ہمارے اسلاف نے اور راقیوں نے جو قرآن حدیث کا علاج کرتے ہیں، وہی راقیوں نے اس طرح کے اعمال کیے ہیں اور اس میں محتاط انداز سے کام کیا ہے. ایسا نہیں کہ جو لوگ شریعت سے ہٹ کر شریعت کے خلاف کچھ چیزیں اپنا کر اس پہ غلط عمل کرتے ہیں اور اس پر بھی آیات پڑھتے ہیں، تو یہ طریقہ سے ہم نے اجتناب کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو حق جاننے، سچ جاننے اور اچھائی کو پہچاننے، قرآن شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم جو پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں میں تاثیر عطا فرمائے. ہمارے سننے کو اللہ تعالیٰ ہمارے کانوں سے ہمارے دلوں میں بات اتار دے اور اس کا اثر ہمارے دل و دماغ پر ہو، تاکہ ہمارا جسم، ہماری ساری باڈی، دل، دماغ سب صحیح سلامت اور تندرست ہو جائے تیرے حکم سے. یہ ہماری اللہ رب العالمین سے دعا ہے، التجا ہے، گزارش ہے. اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری شہادت سے قریب ہوں، اس لیے ہم پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل بل نقذف بالحق على الباطل بل نقذف بالحق على الباطل. اس آیت کو 7 مرتبہ یا 21 مرتبہ دہرائیے، آہستہ آہستہ میرے ساتھ، آہستہ بالکل آہستہ، اور شہادت کی انگلی سر پہ پھیرتے رہیے، اس طرح دماغ پہ، جہاں پر یہ لفظ آئے گا فَيَدْمَغُهُ فَيَدْمَغُهُ، دماغ پہ بار بار اس طرح گول پھیرتے جائیے. انشاءاللہ سر کا درد ختم ہوگا اور شیطان آپ کے دماغ میں بھی آ گیا ہے تو باذن اللہ وہاں سے رفو چکر ہو جائے گا، نکل جائے گا. دماغ کی کھوپڑی میں داخل ہو کر وہ آپ کو ستاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، تنگ کرتا ہے. تو شہادت کی انگلی اس طرح دماغ پہ دہراتے ہوئے، کیونکہ وہ باطل ہے تو باطل مٹنا ہے، ختم ہونا ہے، اس طرح وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه 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 فإذا هو زاهق 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 ولكم الويل مما تصفون ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل بل نقذف بالحق على الباطل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه 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 بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه 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 فإذا هو زاهق 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 ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل 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 فيدمغه فإذا هو زاهق فإذا هو زاهق فيدمغه 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 فإذا هو زاهق فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل بل نقذف بالحق على الباطل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه بل نقذف بالحق على الباطل 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 فيدمغه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه 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 فإذا هو زاهق 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 ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق فإذا هو زاهق فإذا هو زاهق. الله أكبر.
اگر کسی کا جسم دوران تلاوت یا رقیہ کے درمیان جسم بھاری ہو رہا ہے تو جسم پر، پیٹ پر، سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ آیت دہرائیں یا پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحفظا من كل شیطان مارد، 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 وحفظا من كل شیطان مارد. ہر سرکش شیطان سے، ہر قسم کے تمام سرکش ضدی شیطانوں سے اللہ کی حفاظت ہوتی ہے انشاءاللہ. یہ مطلب ہے اس آیت کا. وحفظا من كل شیطان مارد، 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 وحفظا من كل شیطان مارد. اور اگر نظر آ رہا ہے آپ کو آنکھ بننے کے باوجود، آنکھ بننے کے بعد آنکھ بند کرنے پر آپ کو سامنے اس کا سایہ یا شیطان یا شیطانی صفت میں کوئی مرد یا عورتیں یا کچھ سایہ نظر آ رہا ہے تو یہ آیت پڑھتے جائیے اور اس طرح جو ہے اس کے اوپر پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اس کے بعد وحفظا من كل شیطان مارد، وحفظا من كل شیطان مارد، وحفظا من كل شیطان مارد. یہ بقول کا بند کر دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد کی دعا ہے، میں اس طرح جو ہے 6-7 مرتبہ پڑھا ہوں، آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 21 مرتبہ 41 مرتبہ بھی، جیسی سہولت ہے ویسا پڑھیں. اس کے بعد کی جو آیت میں پڑھ رہا ہوں یہ بار بار جو ہے پڑھ کر، کوئی بازو ہے تو وہ بھی وہ پڑھیں، پڑھ کے کان میں پھونکتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، کان میں پھونکتے ہوئے. تو شیاطین جو ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ جلیں گے، وہ جل جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر شہاب ثاقب گر پڑتے ہیں. شہاب ثاقب ان شیطانوں کو جو اللہ کے کلام یا اللہ کی بات، وحی یا اللہ تعالیٰ کا جو بھی آسمان سے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو یہ جادوگر، یہ شیاطین، یہ جنات آسمان پر جا کر سننے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہاں سے شہاب ثاقب پھینک مارتا ہے، یعنی آگ کے گولے ان پر برسائے جاتے ہیں. اس کا نام ہے شہاب ثاقب. اس کی تفسیر قرآن کی تفسیر میں ہی ہے. تو الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب، اس کو بھی جو ہے بار 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 پڑھ کر آپ اپنے ہاتھوں میں پھونک کر جسم پہ دم کر لیجیے انشاءاللہ. جس حصے میں بھی آپ کو جلن ہے، تکلیف ہے، اذیت ہے، انشاءاللہ وہ چیزیں ختم ہو جائے گی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب، الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب، 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 فاتبعہ شہاب ثاقب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جو میں آیت پڑھ رہا ہوں یہ انشاءاللہ جن اور شیاطین آپ کو نظر آ رہے ہیں، بار بار نظر آ رہے ہیں اور آپ کے جسم میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، قریب آ رہے ہیں، جسم سے چمٹ رہے ہیں، تو یہ آیتیں پڑھنے سے انشاءاللہ ان کو بریک لگ جائے گا.
یعنی اسپیڈ بریکر جیسا ہوتا ہے ویسا بریک لگ جائے گا. ایک صد کہتے ہیں بریک. وہ آیت پڑھوں گا میں. اس آیت کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ آپ نے جب ہجرت فرمائی تھی تو یہ آیت پڑھ کر آپ کے ہاتھ میں ریتی تھی, ریتی پھینکتے ہوئے آپ نکل گئے. آپ کے آزو بازو دشمن کھڑے ہوئے تھے لیکن وہ اندھے بن گئے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں پر پٹی ڈال دیا تھا, آنکھیں ان کی بند ہو گئی تھی, ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی. سمجھیے کہ وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس پر جتنا یقین کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو اللہ بھی ہماری مدد کرے گا. ہم کو بھی شیطانوں سے, انسانوں کے شر سے اور انسانی حسد سے اور ان کے غضب سے, بغض سے, عداوت سے, کینہ کپٹ سے, حسد جلن سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ محفوظ رکھے گا. اور شیاطین جو ہے ہمارے جسم میں داخل نہیں ہوں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پاکیزہ رہیں, پاک زبان کو پاک رکھیں اور باوضو رہیں, سچ بولیں, نمازوں کی پابندی کریں, شریعت کی پابندی کریں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یاد ہے نا آپ کو کیا کرنا ہے؟ دونوں آنکھیں بند کر کے انگلیاں رکھ کر اس پر یہ پڑھیں گے اپنی آنکھوں کی انگلی. تو جو چیزیں آپ کو خوابوں میں آ کر ڈرا رہی ہے, ستا رہی ہے, حملہ کر رہی ہے, چاہے سانپ آ رہے ہو, اژدہے آ رہے ہو, یا کوئی غیر قوم کے پوجا پاٹ کی چیزیں آ رہی ہے, وہ بھی آپ ستا رہی, تو انشاءاللہ وہ سب آپ سے بھاگیں گے. دیکھیے انشاءاللہ یقین کرتے ہوئے پڑھیے, آپ یہ سب دور ہوتے جائیں گے, بہت دور ہو جائیں گے آپ سے انشاءاللہ. آپ کے جسم سے راہ فرار اختیار کریں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فهم لا يبصرون فهم لا يبصرون فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. اب میں جو آیت پڑھ رہا ہوں اس کے لیے آپ کو سر پر ہاتھ رکھنا ہے. یعنی سر کے سارے پرابلم, ٹینشن, ڈپریشن, اینزائٹی, ہیڈیک, اس کے ساتھ ساتھ روحانی بیماری میں اگر جن شیطان نے آپ کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں لے رکھا ہے, گھما رہا ہے, تو انشاءاللہ یہ آیتیں پڑھ کے آپ سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے جائیے. اور ہو سکے تو تیل رکھیے, زیتون کا تیل, کھوپرے کا تیل یا روغن بادام, اس تیل پر دم کر کے یہ سر پہ ڈالیے. آپ کے بال آپ کے جھڑنا بند ہو جائیں گے انشاءاللہ. اگر خواتین ہیں, لڑکیاں ہیں, تو ان کے بال جو جھڑ رہے ہیں بال جھڑنا انشاءاللہ بند ہوں گے. اور اسی طرح جو ہے یہ آیتیں پڑھ کے آپ سر پر دم کریے پورے یقین کے ساتھ, تو آپ کے دماغ میں جو شیطانی وسوسے آ رہے ہیں, برے خواب آ رہے ہیں, بار بار خواب آ کر ڈرا رہا ہے, شیطان ڈرا رہا ہے, تو ایسی آیات پڑھنے سے انشاءاللہ وہ ساری چیزیں آپ کے دماغ سے نکل جائیں گی باذن اللہ. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آیت کو جو ہے آپ کیا کریں گے, سر پہ ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ دہرائیں گے. 7 مرتبہ یا 21 مرتبہ سر پر پڑھ کر پھونک دیں گے, اپنے ہاتھوں میں پھونک کے سر پہ پھیر لیں گے. ٹھیک ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یرسل علیکم شواظ من نار 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 ونحاس فلا تنتصران. انسان بھٹکا رہے ہوں یا شیاطین بھٹکا رہے ہوں, انسان, شریر انسان, دشمن
یا آپ سے حسد کرنے والے، یہ تمام سے اللہ تعالیٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن اور انس، تو انسان بھی بھٹکاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، اسی طرح شیاطین بھی کرتے ہیں. تو یہ دونوں سے اللہ کی پناہ ایسے ستانے والوں سے. تو ان کے لیے یہ آیت پڑھ کے آپ یہ آیتوں کو بار بار پڑھیے. آپ انشاءاللہ سر پہ دم کریے، تیل پہ دم کریے، تیل پہ دم کر کے وہ تیل سر پہ لگائیے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یرسل علیکما شواظ من نار، یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يرسل عليكما شواظ من نار، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. 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 فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر قسم کا جادو ٹوٹے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کا کلام سچا ہے، ہر جادو تہس نہس ہوگا، ٹوٹ جائے گا. میں ان تمام سے گزارش کروں گا جو سحر سے متاثر ہے، جن کو سحر ہوا ہے، جادو ہوا ہے، جادو ہونے کا خدشہ ہے، ڈاؤٹ ہے، تو روزانہ 100 مرتبہ یہ آیت پڑھیے. آپ کتنے مرتبہ؟ 100 مرتبہ، صبح شام. چھوٹی آیت ہے، یاد ہو جائے گی آپ کو انشاءاللہ. پڑھ کے کیا کریے؟ ہاتھ پہ بھی دم کریے، ریپیٹ کرتے رہیے بس، انشاءاللہ آپ کے دل سے نکلے گی. ان اللہ سیبتلو، ان اللہ سیبتلو، ان اللہ سیبتلو. بے شک اللہ تعالی سحر کو باطل کر دے گا. ابطال سحر، سحر باطل ہو جائے گا، سحر ٹوٹ جائے گا، جادو ٹوٹ جائے گا، جادو ختم ہو جائے گا. اور آپ اگر رات میں اس کو پڑھتے ہوئے سو جائیں گے اس نیت کے ساتھ، اے اللہ وہ جادو کس میں ہوا ہے، کہاں ہوا ہے، وہ ہمیں دکھا دے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں، ہم اس کا علاج کر سکیں. انشاءاللہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خواب میں وہ جگہ بتائے گا جہاں جس چیز پر جادو کیا گیا ہے انشاءاللہ. ان اللہ سیبتلو، ان اللہ سیبتلو، ان اللہ سیبتلو. پڑھتے رہنا ہے بار بار، آہستہ بھی پڑھیے، بلند آواز سے پڑھیے، جیسے سہولت ہے. آپ زبان دہراتے رہیے. آپ کے قریب جادوگر بھی آ کر کچھ نہیں بگاڑ سکے گا انشاءاللہ. یقین کی ضرورت ہے، پختہ یقین کی ضرورت ہے. اللہ پر یقین، اللہ چاہے تو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ان اللہ سیبتلو، ان اللہ سیبتلو، ان اللہ سیبتلو، ان اللہ لا یصلح اعمال المفسدین، 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 ان اللہ لا یصلح اعمال المفسدین. انما صنعوا كيد الساحر، انما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. بلند آواز سے پڑھیے آپ تو سحر ٹوٹے گا، جادوگر جادو کرنے سے بھی گھبرائے گا انشاءاللہ. انما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. جس طریقے سے بھی جو بھی حربے، ہتھ کنڈے
جنات اور شیاطین اور جادوگر آپ پر حملے کریں گے، وار کریں گے، سارے وار پلٹ کے ان کے اوپر لگیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور آیت میں پڑھ رہا ہوں، وہ آیت کو آپ دہرائیے انشاءاللہ، شیاطین کی وار انہیں پہ پڑے گی۔ ان اللہ سیبطلہ، اس کے ساتھ ساتھ انما صنعوا کید الساحر ولا یفلح الساحر حیث اتى، انما صنعوا کید الساحر ولا یفلح الساحر حیث اتى، انما صنعوا کید الساحر ولا یفلح الساحر حیث اتى۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ دشمن کا، جادوگر کا خوف ہے، ڈر ہے تو نکالیے یہ، اور یہ آیت پڑھیے، یہ دعا پڑھیے آپ، تو انشاءاللہ وہ اثر بھی ختم ہوگا انشاءاللہ۔ انما صنعوا کید الساحر ولا یفلح الساحر حیث اتى، انما صنعوا کید الساحر ولا یفلح الساحر حیث اتى، انما صنعوا کید الساحر ولا یفلح الساحر حیث اتى، انما صنعوا کید الساحر ولا یفلح الساحر حیث اتى، ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله لا يصلح عمل المفسدين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، انما صنعوا کید الساحر ولا یفلح الساحر حیث اتى، انما صنعوا کید الساحر ولا یفلح الساحر حیث اتى، انما صنعوا کید الساحر، انما صنعوا کید الساحر ولا یفلح الساحر حیث اتى۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اب جو دعا میں پڑھ رہا ہوں وہ گھر کی بندش کے ساتھ آپ کے جسم پہ شیطان آ چکے ہیں، داخل ہو چکے ہیں، یہ ٹچ کر رہے ہیں، مس کر رہے ہیں، آپ کے کسی جسم کے کسی پارٹ پر بار بار آپ کو اذیت پہنچا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جسم کا وہ حصہ جل رہا ہے، ٹیس مار رہا ہے، یا چبھن ہو رہی ہے، کانٹے چبھے جیسا ہو رہا ہے، یا بار بار درد ہو رہا ہے، تو یہ آیتیں پڑھ کر، یہ دعا پڑھ کر آپ روزانہ پابندی کے ساتھ تیل پر یا پانی پر، تیل پر لگانے کے بعد وہ جسم پہ لگا دیجئے، اور پانی پہ دم کرنے کے بعد پانی پینا بھی ہے، نہانا بھی ہے، سمجھ گئے نا؟ لیکن یاد رکھیے کہ جو چیز آپ جو پانی پڑھ رہے ہیں، اس طرح پانی لے کر 5 لیٹر یا 1 لیٹر پانی لے کر پانی میں باوضو رہیں آپ، اور سیدھے ہاتھ کی یہ سیدھی انگلی رکھ کر یہ دعا پڑھیں جو میں پڑھ رہا ہوں بھی، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو بھی یاد ہو جائے گی انشاءاللہ، آہستہ پڑھوں گا میں۔ ویسے میرے دوسرے بیانات میں، ویڈیوز میں، MPEC گروپ آف سروسز میں آپ کو گھر کی بندش کے لیے دعا ڈاکٹر سیدہ سے ہوئی، آپ تلاش کریں گے تو مل جائے گی، گھر کی بندش کی دعا، یہ گھر کی بندش کے لیے دعا۔
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أمسينا بسم الله أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا ترام ولا تزام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها أعوذ من الأبالسة، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن أو مسر، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار، ويكمن بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وزرع وبرع، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أعوذ بما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وزرع وبرع، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يبغي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، فأتبعه شهاب ثاقب، فأتبعه شهاب ثاقب، فأتبعه شهاب ثاقب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الكبير. نعوذ بالله العظيم من شر كل حرق نعال، ومن شر حر النار. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله، اخرج عدو الله، اخرج بإذن الله، اخرج بإذن الله، اخرج بإذن الله. سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون. سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون. اخرج عدو الله، اخرج بإذن الله. اخسأ عدو الله، اخرج بإذن الله. اللہ کے دشمن نکل جا، اللہ کے حکم سے نکل. اخرج بإذن اللہ. اخسأ عدو اللہ، اخسأ عدو اللہ. اللہ کے دشمن تو ناکام ہو جائے. اخسأ عدو اللہ، اخرج بإذن اللہ. سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. یہ بلال آغا کم سے کم 40 دن یا 2 مہینے 60 دن 51 دن اس طرح پڑھیں گے تو انشاءاللہ صبح و شام اس کو معمول بنا لیجئے اور پوری پابندی اور یقین کے ساتھ پڑھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.